إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدنی علما ربی زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، ان کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص صحیح سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، جسے رمضان کا مہینہ کہتے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم اور ان کا احسان ہے کہ یہ مہینہ ہم لوگوں کو نصیب ہوا، اور جس انداز میں ہو پا رہا ہے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اس مہینے میں کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی فضل و کرم ہے، ورنہ کتنے ہی دوست و احباب بزرگ جو اس مہینہ کے آنے سے پہلے جو پچھلے سال اس مہینہ کو پائے لیکن امسال اس مہینے سے وہ محروم ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں.
تو یہ بڑا ہی بابرکت اور خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلاف اس مہینے کے انتظار میں 6 مہینہ پہلے ہی سے اس کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اور یہ مہینہ جب پا لیتے بھرپور اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے، اور مہینہ گزرنے کے بعد پھر 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے، اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں اسے تو قبول عطا فرما۔ تو قبولیت کے لیے 6 مہینہ دعائیں کرتے تھے، اور اس مہینہ کو پانے کے لیے 6 مہینہ پہلے سے دعائیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو اس مہینہ کے بارے میں، ان کی خصوصیات، ان کی برکتیں، ان کی رحمتیں کے بارے میں ان کو علم تھا، معلوم تھا کہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین رحمتوں کا دروازہ اس مہینے میں کھول دیتا ہے، ان کو معلوم تھا۔ بہت ہی بدنصیب اور محروم ہیں وہ لوگ جو اس مہینہ کو پائے ہوئے اور اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس مہینے کی عزت نہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں عبادتیں نہیں کرتے ہیں، اس مہینہ میں جو روزہ رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اسے ادا نہیں کرتے ہیں۔ بڑا ہی بدنصیب ہیں ایسے لوگ، بڑا ہی بدبخت ہیں ایسے لوگ، اور محروم ہیں اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے۔ تو یہ مہینہ ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ آپ سنیں، پچھلے خطبے میں بھی میں نے اس کو پڑھا تھا، ترجمہ بتلایا تھا، آج پھر اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے میں نے دہرایا ہے، پھر ترجمہ آپ سنیں، اور اس مہینے میں ہم کو اور آپ کو کیا کیا عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا میں کہ رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی اسے واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا کام چاند دیکھنے کے بعد جو ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو اس مہینے میں کرنا چاہیے وہ ہے اس مہینے کا روزہ رکھنا۔ اس مہینے کا روزہ رکھنا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض کیا ہے، یہ واجب ہے روزہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جن میں سے ایک بنیاد رمضان کے روزے بھی ہیں، شہادتین کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اسلام کی 5 بنیاد ہیں، ان کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے۔ تو ان 5 میں سے ایک بنیاد یہ رمضان کے روزے ہیں، یہ ہمیں ہر حال میں رکھنا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے او لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر، پچھلی امتوں پر یہ روزے فرض تھے، اسی طرح تمہارے اوپر بھی یہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ روزہ امت محمدیہ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، اگر وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، ہوش و حواس رکھتا ہے، تو ان کے اوپر یہ روزے فرض ہیں، ہر حال میں ان کو رکھنا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن نے بتلایا تم میں سے جو آدمی اس مہینہ کو پالے فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو اس مہینہ میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، جو آدمی بیمار ہے یا جو آدمی حالت سفر میں ہے، فمن کان منکم مریضا، بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر میں ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں کیا ہے روزہ رکھ لے گا۔ سفر کے حالت میں اور بیماری کے حالت میں روزہ کو قضا کرے گا، چھوڑ دے گا،
روزہ نہیں رکھے گا، لیکن دوسرے دنوں میں یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد پھر جب بھی ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے پہلی فرصت میں اس روزہ کو انہیں رکھ لینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے۔ تو مریض کے لیے، مسافر کے لیے، اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے، حاملہ عورتوں کے لیے، اسی طرح سے اور کیا ہے پریشانی میں مبتلا لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ ابھی وہ رکھ نہیں پا رہے ہیں تو ان کے لیے رخصت ہے، بعد میں وہ قضا کریں گے، لیکن معاف نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھی ہو گئی، اتنی عمر کو وہ پہنچ چکے ہیں کہ دوبارہ اب ان کو جوانی نہیں مل سکتی، دوبارہ طاقت نہیں مل سکتی، دوبارہ ان کو صحت نہیں مل سکتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نے روزے کو اٹھا لیا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس روزے کے بدلے میں جتنے روزے ان سے چھوٹ جائیں اتنے روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلانا، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ہر روزے کے بدلے میں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو آدمی بوڑھا ہو گیا، بوڑھی ہو گئی ہے، یا اسی طرح سے آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ دوبارہ وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ تو ایسے آدمی کے لیے مسکینوں کا کھانا کھلا دینا ہے، روزہ ان کے اوپر کیا ہے؟ یہ واجب نہیں ہے، چونکہ طاقت نہیں ہے۔ یہ ہے شریعت اسلامیہ کا قانون، لیکن معاف کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ تو پہلا کام جو بتلایا گیا اس مہینے میں ہمیں جو کرنا ہے وہ رمضان کے روزے رکھنے، یہ پہلا کام ہے۔ اگر رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین سے امید، نیکیوں کی امید رکھتے ہوئے، جنت کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ رمضان کے روزے کی فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ جو لوگ پائے ہیں وہ بہت ہی کیا ہیں؟ بہتر ہیں، بہت ہی بہتر ہے کہ رمضان کا مہینہ ان کو نصیب ہوا، وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو رکھنا چاہیے، یہ روز ان کے اوپر فرض ہے۔ اگر نہیں رکھتے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے ہیں، حالت سفر میں بھی نہیں ہے، حالت مرض میں بھی نہیں ہے، اور صحت و تندرستی بھی ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اس کا انجام ایک حدیث میں، صحیح الترغیب کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور جبریل امین علیہ السلام نے کہا، بددعا کی اس آدمی کے لیے کہ من ادرکا شہر رمضان، جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے، فلم یغفر لہو، اور انہوں نے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، رمضان کا مہینہ وہ پایا اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے نہیں مانگا، مغفرت نہیں کروا سکا، روزہ ہی نہیں رکھا ہے تو مغفرت کہاں سے کرائے گا؟ کہنے کا یہی مقصد ہے، من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا پھر اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا فدخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہوا، وہ آدمی جہنم میں داخل ہوا، فابعدہ اللہ، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ نقصان ہے روزہ نہ رکھنے کا، یہ سزا ہے روزہ نہ رکھنے کی، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کو پائے پھر روزہ نہ رکھے
تو اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے اور جہنم کا حقدار بھی بنا دیتا ہے کہ ایسا آدمی جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، یہ انجام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ کو نصیب ہوا، آپ کو ملا، ہم کو ملا۔ اس لیے کوشش کر کے، محنت کر کے اس روزہ کو رکھیں۔ یہ مہینہ جو ہم سے آپ سے گزرتا چلا جا رہا ہے، آج 8 یا 7 روزے ہو چکے ہیں، یا 5-6 روزے کیا ہیں ہو چکے ہیں۔ اتنے روزے ہم سے کیا ہیں گزر گئے، اور پھر بھی کیا ہے خواب غفلت میں لوگ مبتلا ہیں۔ اس کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سمجھیے اس کی اہمیت کو، یہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ دنیا کا کام تو آپ کے لیے 24 گھنٹہ ہر مہینے پڑا ہوا ہے، کبھی بھی وہ کام آپ کر سکتے ہیں، دن میں نہیں تو رات میں، رات میں نہیں تو دن میں، اس مہینے میں نہیں تو اگلے مہینے میں آپ کر سکتے ہیں کام کو، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ مہینہ آیا ہے اور پھر گزر جائے گا، پھر 1 سال آپ زندہ رہیں گے تو پھر یہ آپ کو مہینہ ملے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اور ہو سکتا ہے اس مہینے کے پھر آنے سے پہلے ہی آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اس لیے اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور روزہ رکھیں۔ یہ واجب ہے، فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ یہ ہے خلاصہ کلام، معاف نہیں۔ تو پہلا کام ہم کو جو کرنا تھا اس مہینے میں وہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ دوسرا کام اس مہینے میں ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے، ایک مسلمان کو جو کرنا چاہیے، جو بڑا ہی اہم کام ہے، روزہ رکھنا بھی بڑا اہم کام، اور جو میں بتلا رہا ہوں وہ بھی بڑا اہم کام ہے۔ بڑا اہم کام ہے، وہ کیا ہے؟ نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اکٹھے ہو کر پڑھنا چاہیے، اور جگہ ہوں تو عورتوں کو بھی کیا ہے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز میں شریک کرنا چاہیے، اور انہیں شرکت کرنے کی ترغیب دینی چاہیے، چونکہ اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کی فضیلت ہے۔ آئیے اس کے مقام، مرتبہ اور فضیلت کو سنتے ہیں کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کا کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز کو ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہوئے رحمتوں کی، جنت کی وغیرہ، اس امید میں، اور اللہ کا خوف اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور قیام اللیل تراویح کا اہتمام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، قیام اللیل کرنے کی وجہ سے۔ یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، یہ رمضان کے مہینے میں قیام رمضانی تراویح کی نماز کے بارے میں صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے تھے، ابھارتے تھے ان کو، اور جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کو پڑھنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کو پڑھ کے بھی کیا ہے دکھلایا، عورتوں کو بھی شریک کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تراویح کی نماز کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس لیے اس نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور دوسری نمازوں کو ادا کرتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز میں وہ نظر نہیں آتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ یا تو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے مقام کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے مرتبے کو نہیں سمجھتے ہیں، یا تو پھر اس کو ہلکا میں لیتے ہیں کہ نہیں پڑھیں تو کیا ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو یہ رمضان کا جو مہینہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی برکت سے آپ محروم ہو گئے، خیر و برکت والا مہینہ ہے،
समेटिए जितना आप समेट सकते हैं बरकतों को, रहमतों को इस महीने में, फिर 1 साल बाद आपको ये नसीब होगा। इसलिए इस महीने को और इसकी इबादत को जो मौका मिल रहा है उसको हल्के में ना लें, बल्कि उसको क्या है सीरियसली लेकर उसको अंजाम दें। जैसे रोजा रखना सीरियसली आपको रखना है, क़याम लेल करना, तरावी की नमाज पढ़ना, सब काम छोड़कर इसका एहतमाम करना है और जमात के साथ एहतमाम करना है। यह भी नहीं कि अकेले आप घर में पढ़ लिए, अकेले घर में पढ़ लेंगे, नमाज तो हो जाएगी, तरावी की नमाज हो जाएगी आपकी, लेकिन जो फजीलत बयान की गई, जो मकाम बयान किया गया, जो मर्तबा बयान किया गया, इससे आप महरूम हो जाएंगे। इसकी फजीलत, इसकी रहमत, इसकी बरकतों से आप महरूम हो जाएंगे। आइए, जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ने का मर्तबा क्या है, कितनी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्नहु मन कामा मअल इमाम फयनसरिफ, जो आदमी इमाम के साथ क़याम लेल करता है, तरावी की नमाज को जमात के साथ इमाम के साथ पढ़ता है, फयनसरिफ, यहां तक कि इमाम अपनी नमाज मुकम्मल करे और मुकम्मल उसकी नमाज के साथ कोई आदमी अगर पूरी तरावी की नमाज को पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, गोया के पूरी रात उसने क़याम लेल किया है, पूरी रात उसने नमाज पढ़ी है। इतना सवाब है, इतना मकाम है, इतना मर्तबा है जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ने का। इसलिए इसको हल्के में ना लें। जमात के साथ आधा घंटा आप इमाम के साथ इस नमाज को आपने पढ़ ली, गोया कि आप पूरी रात नमाज में हैं, पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब आपको मिल रहा है। कितना मकाम है, कितना मर्तबा है, कितनी फजीलत है। और लोग इसको हल्के में लेकर छोड़े बैठे हैं। इफ्तारी किया, घर गए, खाना खाए, पानी पिया, उसके बाद सो गए, ना तो ऐसा पढ़ी ना तो क्या है तरावी की पढ़ी। बाज ऐसा भी पढ़ते हैं और उसके बाद तरावी के लिए भाग जाते हैं और घर चले जाते हैं, लगता है वो पहाड़ टूट रहा है उनके ऊपर। आधा घंटा अल्लाह के लिए आप नहीं निकाल सकते, तरावी की नमाज में आधे घंटे का वक्त तक लगता है, इतना आप टाइम नहीं दे सकते। 24 घंटा आपके पास है काम करने के लिए, सोने के लिए, सफर करने के लिए, सब काम के लिए आपके पास 24 घंटा मौजूद है और अल्लाह की इबादत के लिए आधा घंटा आप नहीं निकाल सकते। बहरहाल ये तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ने की फजीलत के बारे में मैं आपको बयान कर रहा था कि दूसरा काम ये करना चाहिए रमजान के महीने में, जो अहम काम है तरावी की नमाज का एहतमाम करना और औरतों को भी जमात में लाकर जमात में शरीक करना, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया है कि जमात के साथ इमाम के साथ जो तरावी की नमाज का एहतमाम करता है तो गोया कि पूरी रात उसने नमाज पढ़ी। ये मकाम, ये मर्तबा, ये फजीलत, ये सवाब औरतों को भी मिल सके, औरतों को भी मिल सके, इसलिए उनका भी एहतमाम करना चाहिए एक जगह अगर मयस्सर हो तो। बहरहाल दूसरा ये अहम काम था जो हमको और आपको करना चाहिए। तीसरा अहम काम जो रमजान के महीने में हमें और आपको करना चाहिए वो तिलावत कुरान है। कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। जो लोग कुरान करीम को पढ़ना जानते हैं वो पढ़ें, जब भी टाइम मिले उनको रमजान के महीने में, इसलिए कि हर दिन कुरान पढ़ने से आपको नेकियां मिलेंगी, वो हर दिन पढ़ने से, लेकिन रमजान के महीने की फजीलत है, इनकी खुसूसियत है, इनका मकाम है, इनका मर्तबा है, यहां आपको ज्यादा नेकियां मिल सकती हैं, इनका मकाम और मर्तबा है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान के महीने में हर रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, हर रात, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम का दौर कराते थे, पूरा कुरान करीम दौर कराते थे, रिपीट करवाते थे। और जिस साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होगी उस साल जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 मरतबा, यानी 2 मरतबा आपने कुरान का दौर कराया, दोहरवाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, 2 मरतबा दोहरवाया। मालूम यह हुआ कि रमजान के महीने में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम को पढ़ना चाहिए। एक ही बैठक में 1 पारा 2 पारा अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो एक बैठक में कम से कम आधा पारा पढ़ें, फिर दूसरे टाइम में क्या है बैठें, फिर आधा पारा पढ़ें। इस तरह से रूटीन बना ले, एक मामूल बना ले कुरान पढ़ने वाले कि एक दिन में कम से कम 1 पारा कुरान करीम जरूर पढ़ा करें, कम से कम, ताकि 30 दिन 30 रोजे में 30 पारा कुरान भी मुकम्मल हो जाए। और जो ज्यादा ताकत रखते हैं वो 2-2 पारा पढ़ें, लेकिन पढ़े जरूर, इनका मकाम है, इनका मर्तबा है। कुरान करीम की एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, एक हर्फ पढ़ेंगे 10 नेकियां मिलेंगी।
3 हर्फ पढ़ेंगे तो आपको 30 नेकियां मिलेंगी। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया अलिफ लाम मीम, ये अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है, इतना ही कोई सिर्फ अगर पढ़ता है तो 30 नेकियां उनको मिलेंगी। बताइए एक पेज कुरान का अगर आप पढ़ते हैं तो कितने हुरूफ उसमें आए, कितने 10 क्या है आपको मिल गए, गुना करते जाओ। और एक पारा अगर आपने पढ़ लिया कितने हजार नेकियां आपको आधे घंटे के अंदर मिल गई। ये फजीलत, ये सवाब, ये मकाम, ये मर्तबा कुरान करीम की तिलावत करने से मिलता है। इसलिए हमें और आपको कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। जो लोग कुरान करीम को पढ़ना नहीं जानते हैं वो कुरान करीम पढ़ने वाले लोगों के पास बैठ जाएं और सुने। सुनने का भी बड़ा मकाम है, मर्तबा है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है उनके ऊपर। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान फरमाया वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है कि जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो तुम खामोशी से सुनो, शोर ना मचाओ, हंगामा ना करो और इधर उधर क्या है मत दौड़ो। जब कुरान की तिलावत हो रही हो खामोशी के साथ बैठ जाओ और कुरान करीम की तिलावत को तवज्जो से सुनो और माना और मफाहिम उन पर भी गौर करो। अगर समझते हो अरबी जुबान तो उन पर भी गौर करो और मकाम मर्तबा मिलेगा। जब तुम ऐसा कर ले जाओगे, कुरान करीम की तिलावत हो रही है और तुम खामोशी से अगर सुन रहे हो तो कुरान कहता है लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा, रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत में आ जाओगे। ये मकाम है, ये मर्तबा है। कुरान पढ़ने वाला उनका भी मकाम मर्तबा कि एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां, और कुरान सुनने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का मुस्तहिक, उनकी रहमत में आता है, अल्लाह उनके ऊपर रहमतों की बारिश करता है। ये मकाम मर्तबा है कुरान पढ़ने का भी और कुरान सुनने का भी। इसलिए इस महीने में ज्यादा से ज्यादा क्या है, कुरान पढ़ने पढ़ाने का एहतमाम करना चाहिए। और जो लोग नहीं जानते हैं पढ़ना उनको सुनना चाहिए, और जो लोग माना और मतालिब को समझते हैं उनको माने पर गौर करते हुए पढ़ना चाहिए, ताकि कुरान का जो असल पैगाम है वो समझ सके कि कुरान हमारे ऊपर क्यों आया, क्यों भेजा अल्लाह ने, मकसद क्या है, इस पर क्या है आप गौर करेंगे तो आप गुनाहों से बचेंगे, नेक अमाल की तरफ आपका कदम बढ़ेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के चहीते और महबूब बंदा बन जाएंगे। और ईमान की हालत में मौत होगी, जन्नत आपका इस्तकबाल कर रही है। तो ये मकाम मर्तबा है। कुरान करीम की जब आप तिलावत करेंगे और रमज़ान के रोज़े रखेंगे, ये दोनों मिलकर क़यामत के दिन आपके लिए सिफारिश करेंगे, सिफारिशी होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि कुरान और रोज़ा ये दोनों क़यामत के दिन रोज़ा रखने वाले के हक़ में और कुरान पढ़ने वाले के हक़ में सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा अल्लाह दिन को मैंने इनको खाने पीने से रोक रखा था, दीगर क्या है ख्वाहिशात नफसानी को ये पूरा करना चाहता था, उनसे भी मैंने इनको रोक दिया था, मैं इनके हक में आज सिफारिश करता हूं, मेरी सिफारिश इनके हक में तो कबूल फरमा। रोजा कहेगा अल्लाह से और अल्लाह ताला इनकी सिफारिश को कबूल कर लेगा रोजादार के हक में। कुरान आएगा, कुरान कहेगा अल्लाह मैंने इस बंदे को रात भर जागने से रोक, रात भर सोने से रोक दिया था, क्यों? ताकि रात में उठकर ये कुरान करीम की तिलावत करे। ये रात भर उठ कर कुरान करीम की तिलावतें क्या करता था, सोता नहीं था। मेरी तिलावत की वजह से इन्होंने अपनी नींद को हराम कर लिया था। अल्लाह मैं इनके हक में सिफारिश करता हूं, तो मेरी सिफारिश को कबूल अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों को, रमजान रोजे को भी और कुरान को भी, दोनों से कहेगा अल्लाह ताला कि इन दोनों की सिफारिशें कबूल कर ली गई। ये मकाम है, ये मर्तबा है, ये फजीलत है रोज़ा रखने की और कुरान करीम की तिलावत करने की। इसलिए कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में तिलावत करना चाहिए, नेकियों को हासिल करना चाहिए। तीसरा अहम काम था जो इस महीने में हमें और आपको करना चाहिए। चौथा अहम काम जो इस महीने में हमें और आपको करना चाहिए वो है सहरी खाना। सहरी करना, सहरी करना ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसमें बरकतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी हैं, इसलिए सहरी करना चाहिए। कुछ ना कुछ क्या है आप खाएं सहरी के वक्त, बगैर खाए पिए आप रोजा ना रखें। बगैर खाए पिए
یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، احسان ہے کہ امت محمدیہ کے اوپر اللہ رب العالمین نے سحری کھانے کو برکت کا سبب بتلایا ہے، رحمت کا سبب بتلایا ہے، اور سحری کھانے کو اللہ رب العالمین نے برکت اور رحمت کا ذریعہ بتلایا ہے۔ ورنہ پچھلی امتیں یہود و نصاراؤں پر سحری کھانا نہیں تھا، ان کے اوپر یہ قانون لاگو تھا کہ افطاری کر لینے کے بعد پھر اگر کیا ہے وہ سو جاتے تو دوبارہ اٹھ کر سحری نہیں کر سکتے تھے، بغیر سحری کے ان کو روزہ رکھنا ہوتا تھا، یہ ان پر قانون تھا۔ تو اللہ نے کتنا رحم کیا ہے ہمارے اوپر، کتنا فضل کیا ہے، کتنا احسان کیا ہے کہ رات بھر ہم جو کچھ بھی چاہیں کھائے پیے، رات بھر کیا ہے ہم کھا پی سکتے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، سحری کا وقت ہو جائے، سحری کھائیں، اور جب فجر کا وقت ہو جائے اذان کا تو اب ہم رک جائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ احسان ہے، اس لیے سحری کھانا چاہیے، اس میں برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برکتوں کی طرف کیا ہے اشارہ فرمایا ہے کہ اس میں برکتیں ہیں۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ تم لوگ سحری کیا کرو، سحری کرنے میں کیا ہے یہ برکتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، اس میں برکتیں، اس لیے سحری کیا کرو۔ اگر تم کچھ کھا پی نہ سکو، کسی وجہ سے کھانا نہیں ہے یا نہیں اٹھ پائے، ایک گھونٹ پانی بھی پی لو، وہی تمہارے لیے برکت کا سبب بنے گا، اور دن بھر تم کو توانائی اور طاقت اسی کے ذریعے سے ملے گی۔ اس لیے کہ تم سنت سمجھ کر اور اللہ رب العالمین کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی بھی اگر سحری کی نیت سے پیتے ہو اور کچھ نہیں کھاتے ہو تو اللہ رب العالمین اسی کے اندر تمہارے اندر برکت پیدا کر دے گا اور توانائی اور طاقت پیدا کر دے گا، اور آپ دن بھر کیا اسی پانی کے ذریعے سے حالت روزہ میں رہ سکتے ہیں۔ تو سحری کرنا چاہیے، اس میں برکتیں ہیں، اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی اس میں مقصود ہے کہ ان کے اوپر وہ لوگ سحری نہیں کرتے تھے، ہم لوگوں کو سحری کرنا چاہیے تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے اور برکتوں کا حصول بھی ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس میں برکتیں رکھی ہیں وہ بھی کیا ہے ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو کئی اہم کام ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہم کو اور آپ کو کرنا چاہیے، روزہ رکھنا اور تراویح کا اہتمام کرنا، تلاوت قرآن کریم کرنا، سحری کرنا، افطاری کرنا، افطاری کروانا، بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے افطاری کرنے کی بھی اور افطاری کروانے کی بھی۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے خطبے ہم بیان کریں گے۔ تو افطاری کرنا اور افطاری کروانا ان کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے، فضیلت ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے ہمیں، اس مہینے میں توبہ و استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں رونا گڑ گڑانا چاہیے، اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اس مہینے میں اعتکاف کا بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اعتکاف آخری عشرہ میں 10 دن اعتکاف ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہے کرنا چاہیے انسان کو اپنی طاقت کے حساب سے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جن کو ہم شب قدر کہتے ہیں، پوری رات جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادتیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ سب اہم کام ہیں جو ہمیں اس مہینے میں انجام دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو تو دور عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اور بیماری کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اللہ صحت و تندرستی دے تاکہ روزہ رکھ سکے۔ اللہ رب العالمین تو لوگوں کو توفیق دے کہ رمضان کے روزے کی اہمیت انہیں معلوم ہو سکے اور رمضان کے روزے وہ بآسانی رکھ سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وجل وتم